روزے کی حالت میں ہم بستری کی اجازت۔ کیا صبح کو بحالت جنابت روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ ایک صحابی آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، میں نے اپنی بیوی کی پنڈلی دیکھی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید کے 2 مہینے رمضان اور ذوالحج کم نہیں ہوتے۔ بخاری۔ مطلب یہ کہ دونوں مہینے خواہ 29 کے ہوں یا 30 کے، 30 دنوں ہی کا ثواب ملتا ہے، یعنی ثواب میں کمی نہیں آتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے۔ آخری سال آپ نے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 بار دور فرمایا۔ ہر مسلمان کو اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس مہینے ترجمہ سے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اس کے پیغام سے آگاہی حاصل کر سکے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی روزے سے ہوتا اور افطار کے وقت وہ افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر باقی رات میں کچھ نہ کھا سکتا اور نہ دوسرے دن جہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ ایک دن قیس بن سریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ افطار کا وقت آیا تو اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، لیکن میں جاتی ہوں اور تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے۔ ان پر نیند غالب آ گئی اور سو گئے۔ پھر جب ان کی اہلیہ آئی تو انہیں سویا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، ہائے تمہاری محرومی، دوسرے دن بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بہت خوش ہوئے۔ یہ بھی آیت نازل ہوئی، راتوں کو کھاؤ پیو جہاں تک کہ شب کی سیاہ داری صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ مسلمانوں نے یہ دستور اہل کتاب کو دیکھ کر جاری کیا تھا۔ وہ بھی شام کو سونے کے بعد روزہ شروع کر دیتے اور کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا مہربان ہے ہمارا اللہ، اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کیجئے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ ایک صحابی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی۔ حضور کے پاس آئے اور عرض کیا، میری جوزہ کہیں جا رہی تھی تو اس کی پنڈلی نظر آ گئی اور میں بالکل بے قابو ہو گیا۔ جہاں تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے، لیکن آج کل لوگ جو انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی بیوی کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے۔ وہ اس مواد کو دیکھنے سے اپنی بیوی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو مرد کی عورت کی طرف رغبت رکھی ہے وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس آدمی کو دنیا میں عذاب ملتا ہے جو حرام کاریوں میں اپنی نگاہوں کو برباد کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ باہر جائیں اور کبھی شامی کباب اور دیگر اشیاء کے قریب سے گزریں تو آپ کو گھر کی دال کبھی اچھی نہیں لگے گی۔ جب آپ کے پاس ان سب کو خریدنے کے پیسے بھی نہ ہوں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کی دال ہی کھائیں اور آپ کو وہ کھانے میں ہی مزہ آئے گا۔ حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی میں رغبت نہیں رہتی۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظروں کی حفاظت کرتے تھے۔ جوزہ کی پنڈلی نظر آئی تو بے صبری ہوئی، اتنی رغبت تھی اس وقت، آج کوئی ہے اس قدر رغبت؟ اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں، اور خواتین کو مشورہ ہے کہ اگر ان کے شوہر سے اس قسم کی کوئی فحش حرکتیں ہوتی ہیں تو خدا کے لیے قیامت تک کے لیے اپنے بچوں کو اس پر عمل کرنے نہ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی غلام ہے جس سے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم، مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے جہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا تاکہ کفارہ ادا ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں پر۔ قرآن کہتا ہے، جتنے ہیں اسی میں سے صدقہ کر دیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے غصے کو صدقہ جتنا ٹھنڈا کرتا ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غضب آتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ توبہ تو ہے۔ توبہ کے علاوہ دوسری چیز صدقہ ہے۔ کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیں، اس سے اللہ کا غضب و جلال کم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو صدقہ کے ذریعے۔ فرمایا، اگر پیسے نہیں ہیں تو کھجور لو، اس کو 2 ٹکڑے کرو، ایک خود کھاؤ، آدھا ٹکڑا کسی غریب کو صدقہ کر دو۔ اس آدھے ٹکڑے سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اگر کوئی غریب ہو تو وہ ایسا کرے، ایسا نہیں کہ کوئی صاحب استطاعت کھجوریں لے کر بانٹنا شروع کر دے۔ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرے۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، آج تک کسی کا مال کم نہیں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، سود خور ہمیشہ روتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھاتا ہے۔ کیا صبح کو بحالت جنابت روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں کبھی بوسہ دیتے اور مباشرت کرتے، یعنی ساتھ لیٹ جاتے تھے۔
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو یافتہ تھے، یعنی اگر کسی روزہ دار کو اپنے آپ پر وثوق اور کنٹرول ہو کے بیوی سے بوس و کنار کرنے سے تحریک شہوت پیدا نہیں ہوگی تو اس کے لیے جائز ہے، باصورت دیگر جائز نہیں۔ مبادہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے جمع کر بیٹھے، روزے کی حالت میں احتلام، خون اور قے آنا احتلام سے روزہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ یہ آدمی کے اپنے اختیار سے نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر منی خارج ہو جائے تو غسل جنابت واجب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محتلم پر غسل واجب ہے جب وہ یہ دیکھے کہ منی خارج ہوئی ہے۔ بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا، تاہم اسے عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تاکہ عبادات اس کی گوٹی میں شامل ہو جائیں۔